الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها إلى غيره او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، برادران اسلام، علماء اعظام، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جتنی عظیم ہے، جتنی اہم ہے، تو جتنی ہی دفعہ ان کا تذکرہ کیا جائے، بار بار تذکرہ کیا جائے، ہمارے ایمان میں، روحانیت میں اور ایمانی قوتوں میں اضافہ ہی ہوگا، فائدے سے خالی نہیں ہے. جس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا تھا کہ امام حنیفہ کا ذکر بار بار کرو، وہ مشک ہے، جتنا اسے رگڑو گے اتنی ہی اس میں خوشبو ہوگی. یہی حال ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جتنا ہی آپ کا ذکر کیا جائے گا اور آپ کو یاد کیا جائے گا، آپ کی باتوں کو یاد کیا جائے گا، ہمارے دلوں میں ایمان اور روحانیت کی گرمی پیدا ہوگی. میں مبارکبادی دیتا ہوں جناب اس چینل کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی اور دنیا کے مختلف علماء کو اس سلسلے میں یکجا کیا اور ان کے فیوض و برکات سے استفادے کا لوگوں کو موقع دیا. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے علوم حدیث کے سمندر کے بہت بڑے شناور تھے، بڑے ماہر تھے، اسی طرح سے ان کی زندگی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا بہترین سنگم اور بہترین مرقع اور بہترین نمونہ ہے. وہ محدث بھی تھے اور رگو پے میں انہوں نے اپنی حدیث کو سمو بھی لیا تھا. اس لیے آج کی میری اس تقریر کا موضوع دو چیزیں ہیں. ایک تو حضرت شیخ الاسلام کی علم حدیث میں مہارت تامہ اور عظمت، اور دوسرے ان کی زندگی میں رسول حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اور اس کا کرشمہ اور اس کی ادائیں. تو سب سے پہلی بات عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے علم حدیث حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے معناز محدث بہت بڑے عالم تھے، جن کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی محمود علم کا کٹھلا ہے. اسی طرح سے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری محدث رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ شبلی نعمانی جو حضرت شیخ الہند کے معاصر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولوی محمود مسلم شخص ہیں. بہرحال حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور ان کا فائدہ اٹھایا اور حضرت شیخ الہند کے علوم و معرفت کے گھنگھور گھٹاؤں کو اور بادلوں کو اپنی زندگی کے اندر سمویا اور ان سے فیض یاب ہوئے، اور حضرت سے حدیث کی فراغت حاصل کی. اور حدیث پڑھنے کے بعد حضرت مولانا نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا. دیوبند سے جب رخصت ہوئے تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن تک پیدل اپنے اس شاگرد رشید کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. راستے میں بہت سی نصیحتیں کی، جس میں ایک خاص نصیحت کی کہ پڑھانا نہ چھوڑنا، کوئی بھی کتاب ہو، کسی بھی فن کی ہو، ضرور پڑھاؤ. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ جا کر اپنے استاد کی اس عظیم نصیحت کی لاج رکھی اور وہاں مسجد نبوی میں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سال تک حدیث پاک اور دیگر علوم کا درس دیا، اور اس طرح سے دیا روزانہ 14 سبق پڑھاتے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس ہندی عالم کو وہ مقبولیت دی کہ وہاں پہلے سے جو شامی، یمنی، مصری، مدنی علماء درس دے رہے تھے، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم رہا کہ حضرت کا حلقہ درس ان سب میں نمایاں ہو گیا، اور دوسرے اسباق اور درسوں کے طلبہ بھی حضرت کے سبق میں شریک ہونے لگے۔ سالہ سال پڑھایا بڑی گہرائی کے ساتھ، بہت طرح طرح کے طلبہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں کے، چونکہ مدینہ منورہ مرکز ہے، ہر طرف کے طلبہ جوق در جوق آتے تھے، کوئی شافعی ہوتا، کوئی حنفی ہوتا، کوئی مالکی ہوتا، کوئی حنبلی ہوتا، سارے مسلک کے طلبہ حضرت کے درس میں شریک ہوتے اور اپنے اپنے مسلک کے سلسلے میں جو ہے ان کی فوقیت کو بیان کرنا چاہتے اور حضرت سے اشکال کرتے اور حنفی مذہب کے مرجوح ہونے کو ظاہر کرتے۔ حضرت ان تمام طلبہ کے سامنے جو ہے حدیث کی وضاحت فرماتے اور مسلک حنفی کی بھی وضاحت کرتے اور احادیث کی روشنی میں ان کو مدلل کرتے۔ خیر، سالہ سال پڑھانے کے بعد جب علوم میں بہت گہرائی ہوئی تو علوم جتنے بڑھتے ہیں اشکالات بھی گہرے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت کے ذہن میں جو ہے بہت سارے اہم اشکالات تھے۔ حضرت کی تمنا اور خواہش تھی کہ دوبارہ دیوبند پھر جا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری اور ترمذی کے سبق میں شریک ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے علمی اور گہرے اشکالات کو ان کے سامنے حل کریں۔ چنانچہ اسی نیت سے دیوبند تشریف لائے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی اور اس شان کے ساتھ پڑھی کہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مدنی کے بخاری اور ترمذی کے سبق میں رفیق تھے اور نسائی کے سبق میں شاگرد تھے، حضرت جب یہاں تشریف لائے اور شیخ الہند کے یہاں پڑھنا شروع کیا تو مدرسے والوں نے دورے کی نسائی شریف حضرت کے ذمے کی کہ اس کو پڑھائیے اور بقیہ کتابیں شیخ الہند سے پڑھیے۔ تو مولانا مناظر صاحب ساتھی بھی ہوئے بخاری اور مسلم کے اور نسائی میں شاگرد بھی ہوئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس سال جب حضرت مدنی دوبارہ تشریف لائے اور دور حدیث میں شریک ہوئے تو شیخ الاسلام ہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ علوم و معارف بیان کیے، وہ دقیق اور گہری باتیں بیان کی جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے بیان نہیں کی۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بے تکلف، چہیتے اور مائع ناز شاگرد تھے، اپنے علمی اشکالات پیش کرتے، استاد محترم اس کا جواب دیتے، شاگرد پھر اشکال کرتے، استاد پھر جواب دیتے، گویا کہ سوالوں پر سوال اور جوابوں پر جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کبھی کبھی کہ پرکیف مجلس مناظرے کا لطف آ جاتا تھا۔ اسی طرح سے خود حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی، چونکہ سالہ سال پڑھانے کے بعد علوم مستحضر ہو گئے تھے، کتابیں یاد ہو گئی تھیں اور ان پر جو اشکالات تھے میں چاہتا تھا کہ حضرت کے سامنے حل کروں، چنانچہ میں ان اشکالات کو پیش کرتا اور حضرت انتہائی شرح و بسط کے ساتھ اس کا جواب دیتے۔ اس گہرائی کے ساتھ، دیدہ وری کے ساتھ اور مکمل جو ہے اہتمام کے ساتھ حضرت نے دوبارہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد مدینے تشریف لے گئے۔ مکے اور مدینے کے درمیان سفر میں خواب دیکھا مقام رابغ پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ تو حضرت مدنی نے خواب میں دیکھا تو حضرت مدنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر گر پڑے اور کہنے لگے اور بےتابی کا اظہار فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ حضرت مدنی نے کہا جو کتابیں پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں اور جو نہیں پڑھی ہیں ان کی اتنی صلاحیت ہو جائے کہ مطالعے سے ان کو حل کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے یہ چیزیں آپ کو دی گئی۔ چنانچہ حضرت مدنی کا علم حدیث تو عطائے رسول ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو عطیہ ہوگا وہ علم رسول ہی کا عطیہ ہوگا۔ جس طرح سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہم ہندوستانیوں کے لیے عطائے رسول ہے، اسی طرح سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بھی ہم جو ہے ان کے علم کے خوشہ چینوں کے لیے عطائے رسول ہے۔ اسی طرح سے
جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے ڈابھیل چلے گئے تو یہاں کے ذمہ داروں اور خاص طور سے حضرت کے اساتذہ اور حضرت کے بڑوں کی نظر حضرت کی طرف گئی کہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری اور ترمذی کے درس کے لیے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، آئیے اور اپنے استاد کی جگہ سنبھالیے۔ چنانچہ حضرت تشریف لائے اور اس بلبل رسول نے اس گلشن رسول میں 33 سال تک حدیث رسول پاک کا درس دیا، اور اس شان کے ساتھ درس دیا کہ ایک شاگرد کہتے ہیں جب حضرت درس میں تشریف لاتے تھے تو وہ کیفیت ہو جاتی تھی، طلبا ہمہ تن متوجہ ہو جاتے تھے، بے خود ہو جاتے تھے، اور ان کی نگاہیں حضرت کے روئے زیبا پر اس طرح سے ٹک جاتی تھیں اور ایسا خاموش ہوتے تھے کہ کأن علی رؤوسہم الطیر کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ حضرت جب حدیث پڑھاتے تھے، چونکہ اکثر دور حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے مصنفین شافعی المسلک ہیں، اپنے حساب سے اپنے مسلک کی تائید کے حساب سے حدیثیں لاتے ہیں حضرت، اور کسی حنفی کے لیے ان ابواب کو جو حنفی مسلک کے مطابق ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ان ابواب کو پڑھاتے تھے جن میں خود مصنفین اپنے مسلک کی تائید میں حدیثیں لاتے، تو حضرت مدنی خود صحاح ستہ سے ان حدیثوں کا انتخاب کر کے طلبہ کو سناتے اور پیش کرتے جن سے مسلک حنفی کی تائید ہوتی ہے اور جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلک حنفی منشأ رسول کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے درس میں جب کسی مشکل لفظ کی تشریح کا موقع ہوتا اور کلام عرب کے شواہد، تو حضرت متعدد بے شمار اشعار سناتے چلے جاتے اور لغت کی کتابوں کی بے شمار عبارتیں پڑھتے، جیسے لگتا کہ ادب کی اور اشعار عرب کی یہ کتابیں حضرت کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور آپ بے تکلف اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے منطق، کلام، فلسفے کی بات آتی اور بھی دوسرے علوم، تو لگتا تھا کہ ان علوم میں آپ کو ید طولہ حاصل ہے۔ اسی طرح سے مولانا نسیم احمد امروہوی جو حضرت کے مائناز شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت درس میں تشریف لاتے تھے تو پورا مجمع بالکل دم بخود اور ساکت و صامت ہو جاتا تھا، اور پھر حضرت عبارت حدیث کی قرات فرماتے تھے اور پھر علوم و معارف کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا تھا، اور حدیث کی صحت اور غیر صحت، راوی کا ثقہ ہونا، غیر ثقہ ہونا، اور علوم حدیث سے متعلق سارے مباحث کو اس شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ طلبہ سیر ہو جاتے تھے اور درس حدیث کا حق ادا ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال حدیث پاک میں حضرت کو اتنا رسوخ حاصل ہے۔ ابھی ایک بڑے عالم ہیں مولانا ظفر احمد جو اس وقت 90-92 سال کی عمر کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جونپور میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ہم ان کی تقریر میں گئے تو برجستہ اتنی حدیثیں سنی کہ ہم نے پوری زندگی کسی عالم سے کسی تقریر میں اتنی حدیثیں نہیں سنی۔ تو حدیثوں کے علوم میں جہاں مہارت تھی، وہیں الفاظ حدیث بھی حضرت کو مستحضر تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری تقریر کا دوسرا موضوع ہے حضرت کی ہستی میں حدیث رسول پاک کا جلوہ، اور حضرت کی زندگی میں، اعمال میں، کردار میں، طور طریقے میں، پوری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا گہرا اثر۔ تو اس سلسلے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مائناز شاگرد قاضی مجاہد الاسلام کی ایک اپنی تقریر میں وہ فرما رہے تھے، میں بھی موجود تھا، کہ ہم اپنے شیخ کا کوئی عمل دیکھتے تھے کہ حضرت نے یہ عمل کیا تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا، حضور کی سنت ہوگی، حدیث کی کتابوں میں ضرور موجود ہو۔ چنانچہ ہم حدیث کی کتابیں تلاش کرتے تو کبھی ناکام نہیں ہوتے تھے، حضرت کا وہ عمل ہم کو حدیث کی کتابوں میں مل جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا ثابت ہو جاتا تھا۔ حضرت نے اپنے پوری زندگی کو حدیث کے نقش میں اور حدیث کی کیفیت میں ڈھال لیا تھا، جیسا کہ علامہ اقبال نے کسی جو ہے مومن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اسی طرح سے ہمارے یہ حضرت محدث تھے لیکن سراپا حدیث تھے، حدیث کو اپنی زندگی میں پورے طور پر داخل کر لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی تواضع، آپ کا حسن اخلاق، اور اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی، حدیثوں میں موجود ہوتی، الحمدللہ حضرت کی زندگی میں بھی اس کا جلوہ صاف صاف نظر آتا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ شروع میں وہ بہت جلد تیز بولنے کے عادی تھے، لیکن جب حدیث میں یہ بات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر کلام کرتے تھے کہ گننے والا چاہے تو گن سکتا ہے، حضرت نے بھی اپنی اس طبیعت کو بدلا، اس مزاج کو بدلا، اور اپنی گفتگو بھی ٹھہر ٹھہر کر اسی انداز سے شروع کر دیا، اسی کے عادی بن گئے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح سے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک کوڑھی شخص جو معذور تھا وہ آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دسترخوان میں بیٹھا کر اپنے پلیٹ میں کھلایا۔ اسی طرح سے ہم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، حضرت کے بعد شاگردوں نے بیان کیا کہ حضرت کے دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، سفید پوش لوگ، اس میں ایک دیہات کے گندے میلے کچیلے کپڑے والے بھی ایک صاف ستھرے کپڑے والے کے بغل میں بیٹھ گئے۔ اب وہ جو صاف ستھرے کپڑے والے تھے انہیں تکدر ہوا اور وہ برا محسوس کرنے لگے، ان کے چہرے پر اس کا اثر ہوا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، اس شخص کو، اس گاؤں کے آنے والے شخص کو اٹھا کر اپنی جگہ بیٹھایا، اپنے پاس بٹھایا اور اپنے پلیٹ سے ان کو کھلایا۔ تو آپ دیکھیے جس طرح سے وہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیثوں کے بہت بڑے ماہر ہیں، اسی طرح سے ان کی زندگی حدیثوں کا بہترین جلوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے ان اسلاف گرامی قدر کی سنتوں اور طریقوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔